حال دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے، کیونکہ اچھے اخلاق کی ایک پہچان ہے. کیا کہا میں نے؟ زور سے بولو. اچھے اخلاق کی پہچان ہے. کیا کہا میں نے؟ زور سے بولو. اچھے اخلاق کی ایک پہچان. اچھے اخلاق کی ایک پہچان ہے. ایک 10 نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، 50 نہیں، 500 نہیں، ایک پہچان. ایک پہچان. آپ لوگ انگریزی وہ چھڑتے ہیں نا، تو ہم بھی اب انگریزی بول رہے ہیں. ایک پہچان ہے. کیا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ہر معاملے میں اپنے بھائی کو ترجیح دے گا. ہر معاملے میں. کھانا میں پہلے آپ، داخلے میں پہلے آپ. اخلاق سے مارا کرتی ہیں، احسان سے جیتا کرتی ہیں. ایک صحابی کی حیات سنوانے میں پڑھ رہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسجد میں آتی ہیں سب سے پہلے، لیکن کھڑے دوسری صف پہ ہوتی ہیں، تیسری صف پہ ہوتی ہیں، پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہوتی ہیں جب آپ مسجد میں سب سے پہلے آتی ہیں؟ کیا کہا میں نے؟ اخلاق کیا سکھلاتا ہے؟ ایثار. کیا سکھلاتا ہے؟ ایثار. دوسروں کو اپنے مقابلے میں ترجیح دینا، یہ اچھے اخلاق کی پہلی پہچان ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی صف میں باجماعت نماز پڑھنے کے فضائل سنے ہیں. میں نے خود اپنے پاک نبی سے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے فضائل سنے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ مقام مرتبہ میرا بھائی حاصل کر لے اور اس کی برکت سے میں بخش دیا جاؤں. وہ مقام مرتبہ میرا بھائی حاصل کر لے. اب لوگوں کیا حال ہے؟ سب ڈھکیل، میں اکیل. یہاں مسجد میں گھسے گئے ایسے چیرا اور چیر کے آگے بڑھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہے اس نمازی پر جو نمازیوں کو پھلانگ کے آگے بڑھتا ہے. یہ ہے اخلاق. اس کو کہتے ہیں اخلاق. اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں. اور سنیے گا، اخلاق سنا میں آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت کے آدمی تھے، اس صدی میں پیدا ہوئے. علم، عمل، کمال، تقوی، بزرگی میں یکتا، بے مثل، بے مثال. حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسلام کے حق ہونے کی ایک دلیل علامہ انور شاہ کشمیری ہے. اگر اسلام باطل ہوتا تو علامہ انور شاہ کشمیری مسلمان نہ ہوتے، عالم نہ ہوتے. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی. دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، شیخ الہند کے شاگرد ہیں. علم و عمل، اخلاص و تقوی، صلاح و فلاح کی دولت سے مالا مال ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا واعظ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری تھوڑی تاخیر سے پہنچتے ہیں. سب کے استاد ہیں، استاد العلماء سب جانتے ہیں، لیکن علم تواضع سے ملاتا ہے، علم خشیت سے ملاتا ہے، علم ابدیت سے ملاتا ہے. جس علم سے تواضع نہ آئے، خشیت نہ آئے، اللہ کا خوف نہ آئے، خدا کی مخلوق کی محبت نہ پیدا ہو، وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں لوگوں کے طلباء کے لوگوں کے جوتے رکھے ہوئے تھے وہیں پر سرکا کر چپ چاپ بیٹھ گئے، اس طرح سر جھکا کر کہ پتہ ہی نہیں لگے کہ انور شاہ بیٹھے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ 2 مرید ساتھ میں لیتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں، پتہ رہی کہ حضرت آ رہے ہیں تاکہ جگہ خالی ہو جائے. وہ وہیں بیٹھ گئے. اس کو کہتے ہیں اخلاق. حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ بولو مت، جو آپ کو سنانے کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟
کہنے لگا میں نے سوچا یہ بات کہ یہ جو حضرت کے بعد وہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ سب سچے اور اچھے ہیں، مخلص ہیں. میں اگر سچا اور اچھا ہوتا تو دیر میں آتا، پہلے آتا. تو میری سزا یہ ہے کہ میں سب کے کنارے بیٹھوں، جیسا آدمی ہوں ویسے درجے میں بیٹھوں. اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اتنے ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اور جس پیدی میں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کھلکھلاتی بہت ہے. جس پتیلی میں پانی کم ہوتا ہے وہ کھل 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 کرتی ہے، اور جس میں بھرا رہتا ہے وہ الکل کھل نہیں کرتی، وہ پکتی رہتی ہے. اور سنائیں حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی. آپ کو دیکھا کسا سنا رہا ہوں، سنا آپ سن کسا، کوئی بات وہ نہیں سنا رہا ہوں میں، واقعہ جو جس میں ذرہ برابر بھی کذب بیان نہیں ہو، ایک بھی واقعہ. آپ کا دیکھا قصہ سناتا ہوں. ہمارے مرشد اول حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوف بڑھاپے کا زمانہ تھا. جمعے کی نماز ہو رہی ہے، آپ نماز میں مصروف ہیں. حضرت مولانا شاہ ابو الوفا صاحب شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کیا بہت آیا کرتے تھے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ابو القاسم اور ابو الوفا، مولانا ابو القاسم شاہ جہاں پوری اور مولانا ابو الوفا صاحب دونوں سالے بہنوں بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے. کہتے تھے یہ ہندوستان میں اسلام کے شیر. انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت خوب غور سے سنیے، فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی صاحب تشریف لائے. اپنی آنکھ کی دیکھی بات بتاتا ہوں، اس وقت شاید مولانا اسد مدنی صاحب کی عمر بہت رہی ہوگی تو 35 سال کی، بالکل سیاہ داڑھی، ایک دم جوانی، سینہ چوڑا. جیسے ہی حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نے سنا، عمر 72 سال کی شاہ وسیع اللہ صاحب، یہاں 35 سال کا، وہ الگ نماز. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 کاندھوں پر ہاتھ دے کر آئے اور حضرت فدائے ملت کے پیچھے کھڑے ہو. جنہوں نے حضرت فدائے ملت کو دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے بڑی سکون سے نماز پڑھتے تھے، بڑی پرسکون اطمینان سے نماز. ہر کام میں جلدی ہے، جہاز پکڑنا ہے جلدی ہے، ٹرین پکڑنا ہے جلدی ہے، ہر کام میں جلدی ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے معلوم آپ کوئی جلدی نہیں ہے. سب سے اہم کام یہی ہے. کسی کو بیعت کرنا ہے کوئی جلدی نہیں، سب سے اہم کام یہی ہے. ہر کام میں جلدی تھی ان کو. ایک مرتبہ وہ دلی پارلیمنٹ کے ممبر جا رہے تھے پارلیمنٹ، دیر ہو گئی تھی تو ڈرائیور ان کا گاڑی چلا رہا ہے، دلی جام شہر، اس میں سے ایک کوئی کار جو تھی آگے گزر گئی پٹ سے. تو مولانا نے فرمایا کہ کیا اس کی گاڑی میں 2 انجن لگا ہوا ہے، کیوں چلا گیا تو آگے بڑھاؤ. حضرت جاؤ کا جام بام کچھ بھی نہیں، گاڑی آگے بڑھاؤ. ان کو مزاج تھا آگے بڑھو، پیچھے چاہے کسی کو رول دو آگے بڑھو. لیکن جب وہ کار سے گرے اور کمر ٹوٹ گئی، لیبیا گئے جہاز سے گر گئے، کمر دوہری ہو گئی، نقلی کمر لگ گئی. تو اسی آپ کے بھاگلپور وہ تشریف لائے ہوئے تھے. عجیب وقت کیسا بدلتا ہے. بگڑ جاتے تھے ڈرائیور، کیوں ہماری گاڑی سے آگے کسی کی آگے بڑھی؟ کہ حضرت وزیر کی گاڑی کا وزیر پذیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اسد کے آگے کوئی کچھ نہیں ہے، کیسے بڑھی آگے گاڑی اس کی؟ وہ جب کمر ٹوٹ گئی، نقلی کمر لگی. اسی بھاگلپور کا قصہ ہے کہ ڈرائیور نے گاڑی رفتار سے کیا تو حضرت نے فرمایا بھائی تھوڑا دیر میں پہنچے، یہ بہتر ہے کہ پہنچنے ہی نہ کریں. اتنی تیز مت چلاؤ کہ پہنچے ہی نہیں، کم سے کم تھوڑا دھیمے سے چلے. تو تجربات آدمی کے اندر احتیاط پیدا کر دیتے ہیں. تو حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، شاہ وسیع اللہ صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. نماز سے فارغ ہوئے، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا. اور 35 سال کے نوجوان کو وہ بوڑھا اللہ کا ولی اپنے آگے آگے چلا رہا ہے. وہ آگے آگے چل رہے ہیں، خانقاہ میں چڑھے اوپر اور اپنے مسلح پر ان کو بیٹھا دیا. اس کو کہتے ہیں احسان سے مارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں. شاہ صاحب کی عادت تھی جب علماء جاتے تھے تو ان کو اس زمانے میں 62-63 کی بات بتا رہا ہوں، 100 روپے ادھر کی شیشی، سرما اور تسبیح پیش کرتے تھے. تمام علماء کو جو بھی جاتے تھے پیش کیا. تو حکیم وسیع احمد صاحب کو فدائے ملت نے لکھا ایک خط کہ بھائی میں تو بہت ڈرتے ڈرتے کیا تھا، لیکن حضرت نے اب کے اخلاق کریمانہ سے اتنا متاثر ہوا کہ جی چاہتا بار بار جاؤ. اخلاق، حسن اخلاق وہ چیز ہے
جو آدمی کے دلوں میں جگہ بناتا ہے، اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اخلاق نبی کے اخلاق ہیں، اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں، اللہ کی صفت ہے۔ عدیم زمین سفرے عام ہوست چہ دشمن بری خانے یغما چہ دوست۔ دیکھو اس پوری کائنات پر نظر ڈالو تو تم کو پتا لگے گا یہ کائنات ایک دسترخوان ہے، یہاں وہ بھی کھا رہا ہے جو اللہ کا ولی ہے، وہ بھی کھا رہا ہے جو عالم ہے، وہ بھی کھا رہا ہے جو ظالم ہے، وہ بھی کھا رہا ہے جو کافر ہے، ارے وہ بھی کھا رہا ہے جو خدا کے وجود کا منکر ہے۔ کھا رہا کہ نہیں کھا رہا؟ پوری دنیا کھا رہی کہ نہیں کھا رہی؟ یہ اللہ کے اخلاق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ جو کلمہ پڑھے گا اسے روٹی ملے گی، یہ بغوتی برسا زندہ رہتے خود ہیں، سب پھٹ زندہ رہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے کہ صرف ہمارا ہی کام چلے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ رب المسلمین، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کی جو خالق میاں کرا ہے۔ ان کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے جمال خط چترویدی صاحب کہتے تھے پوجت باٹی ہری پرماتما کے جو خالق میاں مرکبہ، الحمدللہ رب العالمین کہا۔ تمام تعریفوں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اور اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بلکہ آپ غور کر لیجئے گا کہ جن سے وہ تھوڑا ناراض ہیں کچھ زیادہ ہی دے رہے ہیں، جی بے شک، جن سے وہ ناراض ہیں کچھ زیادہ ہی دے رہے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس سے انسان دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، تو انسان کے ایمان کو جو چیز کامل اور مکمل کرتی ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا مومن ہے؟ نہیں، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا کمال اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا کمال جب حاصل ہوگا جب تم پسند کرو اس چیز کو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ٹھیک وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب ایمان کا کمال آئے گا۔ اور یہی نام ہے اخلاق۔ اخلاق سیکھو ماں سے، ماں سے سیکھو، ماں سے۔ ماں بھوکی ہے، چھاتی میں دودھ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کا سامان آتا ہے، دو چھوٹے بچے کھڑے ہیں، بھوک سے بیتاب ہے ماں، لیکن پہلے بچے کو کھلا دیتی ہے پھر اپنے کو کھاتی ہے۔ ماں سے سیکھو۔ کیسی ماں ہے کہ پیٹ پر اپنا جو ہے فاقہ کر لیا اس نے، اور اپنا کھانا اپنے بیٹے کو کھلایا، اپنے بچے کو کھلایا، اپنا خون چسا رہی ہے وہ دودھ کے ذریعے سے۔ ماں اخلاق ماں سے سیکھو۔ اخلاق سیکھو حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف پڑھایا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، حضرت شیخ الہند کے خلیفہ تھے، دارالعلوم کے صدر مدرس تھے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے کہ استاد تھے، بڑے بڑے علماء کی، بڑے ہندوستان کا کوئی بڑا عالم ایسا نہیں ہے جو ان کا شاگرد نہ ہو۔ ہمارے حضرت مرشد اول حضرت ماں شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے، لیکن بڑھاپے میں خیال آیا کہ ابھی ہماری نسبت کی تکمیل نہیں ہوئی، ابھی سلوک ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، عمر آخر ہے، قبر میں جانے کا وقت قریب ہے، ہمارا سلوک مکمل نہیں ہوا ہے، ہمیں اس بڑھاپے میں کسی مرشد اور رہنما کی ضرورت ہے۔ بڑھاپے میں دیوبند سے سفر کرتے ہیں اور اپنے شاگرد حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب میں تشریف لاتے ہیں اور شاگرد سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو بیعت کر لیجیے۔ استاد شاگرد سے بیعت ہوتا ہے، منظر آنکھوں سے اجھلتا ہے، بولتا نہیں ہے، کافی بھاری بدن کے آدمی تھے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ